آج ایک تو کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی صدارت کی اور کانفرنس میں تمام کور کمانڈرز، سٹاف آفیسرز، فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ملک بھر سے عسکری لیڈرشپ آئی ہوئی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. کور کمانڈرز کانفرنس اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. شرکاء کا پاک فوج کے خلاف حالیہ پروپیگنڈا مہم کا سخت نوٹس. بعض عناصر گمراہ کن مہم کے ذریعے ادارے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں. قومی سلامتی ہر چیز سے مقدم ہے. پاک فوج ہمیشہ مفاہمت کیے بغیر ریاستی اداروں کے لیے کھڑی رہے گی. پاک فوج ہمیشہ بلا امتیاز ریاستی اداروں کا تحفظ کرتی رہے گی. فورم کے شرکاء کا عسکری قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. شرکاء کا آئین قانون کی حکمرانی مقدم رکھنے پر قیادت پر اعتماد کا اظہار. پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. تمام حالات میں اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف دفاع جاری رکھا جائے گا. فوج آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کاربند ہے. ہم پروپیگنڈا مہم چلانے والوں تک پہنچ چکے ہیں. فوج ملک کی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. چودھری صاحب. نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اور وہ جو عناصر ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہیں، خواہ وہ نون کے ہیں، فے کے ہیں، کاف کے ہیں، کس کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، یا پی ٹی آئی کے لبادے میں کوئی اور ہے، جو کوئی پاکستان کی افواج پر حملہ کرے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ دانستہ یا نادانستہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کی سختی سے مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ہو سکے ضرورت پڑے جو اگر باز نہ آئیں تو ان کی مرمت بھی کی جائے. اس پر پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے. اور جو لوگ آپ کے صحافت کے لبادے میں بھی غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی فلاں افسر نے فلاں سربراہ کو تھپڑ مارے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ ان کو بھی پوچھنا چاہیے. ان کو آپ گود میں مت بٹھائیں. یہ ایک لمبی داستان ہے چوہدری صاحب. بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، آخر یہ نوبت کیوں آئی. اس پہ کافی کچھ ہے کہنے کے لیے، سننے کے لیے. اب بات کرتے ہیں چوہدری صاحب. بات یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن میں بالکل اس میں کوئی 1% بھی نہیں ہے. لیکن آج آپ نے پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے وہ فوٹیج آئی اور اس میں بتایا گیا کہ اقتصادی کمیٹی سے ملاقات، اقتصادی ٹیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. یہ فوٹیج ذرا غور سے دیکھیے. اور وہ اقتصادی ٹیم، اور اس میں اچانک میری نظر پڑی تو طارق فاطمی صاحب بیٹھے تھے. اب طارق فاطمی صاحب کو میں نے کافی ان کا پروفائل دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ اقتصادی ٹیم کس طریقے سے کسی کوئی وزیر خزانہ رہے ہیں، مشیر خزانہ رہے ہیں، یا کوئی ایف بی آر میں ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، یا ڈپلومیٹ ہیں. اور اس کے بعد یہ ڈان لیکس کے اہم کردار ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، موجود ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں بہت کچھ ظاہر ہوگا. اور جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، بالکل 1% بھی شبہ نہیں ہے. اور یہ اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ فاطمی صاحب وہی کردار ہے جو امریکہ میں بھی رہے ہیں. جی ہاں. اور ایک میٹنگ میں جو کابینہ کی نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اس میں نے کہا کہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے، یا کس نے خواب دیکھا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 20 سال کے بعد جو وہ اقتدار میں پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دے گے. تو یہ اس طرح کے خوش آمدید لوگ ہیں، اور ان کو جن کا نام اور جن کو ملوث گردان کے خود نواز شریف حکومت نے نکالا تھا اور اسی پارٹی کی آج حکومت بنائی گئی، اس کو یہاں پہلی میٹنگ میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صابر شاکر، غلام حسین، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم، جنرل فیض اور باقی سب کو لیے پیغام ہے کہ ہم نے جدھر سے کام چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کریں گے. وہ انہوں نے اپنا توقیر شاہ بھی وہی لگا دیا ہے جو پہلے بھی بہت ان کے کارنامے ہیں. اور معاف کرنا 17 جون
2014 کیا تھا وہ ماڈل ٹاؤن جس جی دن جی اس بالکل کے اندر جو مین کردار ملوث تھے معصوم ان میں شامل تھے. اب ہم کس چیز کا رونا روئیں. صابر شاکر صاحب آپ نے عمران خان کو نکالتے یہ قوم اور ملک کے ساتھ کیا مذاق بیان کیا مذاق کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھا کروں گا اب روز. بالکل مجھ سے پوچھیں کیونکہ میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنے آپ ہیں. تو صورتحال یہ ہے کل ایک آیا سی ہاں جی وہ میرے سے پا گیا جی آپ نے میرا نام ڈلوا دیا. ہاں تو ساری رات لوگ فون کرا رہے. مہمہ تو ہے نا چوہدری صاحب, مہمہ تو ہے نا. آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی اور ڈاکٹر شہباز گل کا نام بھی نکال دیا اور معطل کر دیا نوٹیفیکیشن جس میں ان کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تھا, کیونکہ اس وقت نہ تو وزیر اعظم تھے اور نہ ہی وفاقی کابینہ. تو پھر یہ از خود کاروائی از خود نوٹس کس نے لیا؟ تو الزام تو چوہدری صاحب پھر آپ پہ ہی آنا ہے نا. آپ ہی اس وقت 24 آورز کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ بہت ساری چیزیں, ایک تو مسئلہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے کوئی میں تو آپ سمیت سب کو کہتا تھا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود فائر, ڈونٹ ڈو اٹ. آپ میرے پاس نہیں آ سکتے, میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ریکارڈ میرے پاس بھی ہے, ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فوٹیج ضرور دیکھ لینی چاہیے کیونکہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ چھوڑا گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب, ہمارا پروگرام ہے, یہ چلتا ہے, ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ آؤٹ سورس کیا ہوا کسی کو. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کی مانیٹرنگ اور ہمارے پروگرامز کی مانیٹرنگ آؤٹ سورس کر دی ہے اور درمیان میں سے پیس نکال کے فارورڈ کر دیا. اوہ یہ کیا ہو گیا. تو میں صرف یہ کہوں گا, گزارش یہی کروں گا کہ نہیں, وہ آپ کو یاد نہیں ہے ایک دوسرا چینل ہے جی, انہوں نے ایک دن جب وزیر اعظم عمران خان کے ہاں جی ان کو ایک بھیج دیا. جی ہاں بالکل ایسا ہی. دیکھو یہ آپ کے وہ بھی آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم پاکستان کی بات کریں گے, آئین پاکستان کے ہم اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تحریک پاکستان. لیکن آج ایک میں نے خبر بریک کرنی ہے. جی بتائیں. میں نے حلفیہ یہ اعلان کرنا ہے جی کہ ایک پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں جو اہم عہدوں پر موجود ہیں ان میں ایک اہم ہستی جن کا میں ایک بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے آئی ایم ویری فانڈ آف ہم. بالکل ٹھیک ہے, اور ریسپیکٹ از میوچل. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان اور چین سی پیک کے منصوبوں کے لیے جو پاکستان کی انویسٹمنٹ آئی پہلی $19 بلین کی جی 19 بلین ڈالر کی, اس میں سے $10 بلین جو ہے منصوبوں پر فزیکلی لگی اور $9 بلین اس ملک کے کاروباری لوگوں اور افسروں نے اور یہاں کے حکمرانوں اور افسروں نے اور ٹھیکیداروں نے کھا لی. یعنی 45% آف دی اماؤنٹ واز ایٹن اپ. لوٹ مار کک بیکس بدلوانی کی کک بیکس میں کھالی کی $9 بلین. یہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے, زندہ سلامت ہے. میں بھی آپ کے سامنے ہوں. میں نے آج ایک آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر اس کام کے لیے ان لوگوں کو لایا گیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ چین ہمارے ساتھ ہے, فلانا ہمارے ساتھ ہے, وہ اس کام کے لیے ساتھ ہے ان کے اپنے لوگوں تو وہ گولی بھی نہیں ضائع کرتے, ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے مارتے ہیں. اور یہاں ہمارے کرپٹ لوگوں کی انہوں نے کرنی ہے حمایت. یہی تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی بات. یہی تو دوہرا معیار ہے. اسی لیے چوہدری صاحب بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, تو ہم ابھی تک ان سوالوں کے جواب کے منتظر ہیں. انشاءاللہ وہ سوال ان جواب ضرور ملیں گے جب کبھی موقع ملا. تو بات وہیں پہ ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ساتھ مجھے $9 بلین کا حساب چاہیے, نہیں تو میں جنہوں نے یہ بات کی ہے میں ان کے نام لینے پر مجبور ہوں گا.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।